السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرفان اللہ انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید کی کرن۔ ناظرین، پچھلے پروگرامات کی طرح اس پروگرام میں بھی ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ہمارا مہمان ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پارٹی کا منشور اور لٹریچر جس کو آپ کہتے ہیں، آپ قرآن کو کہتے ہیں، تو قرآن کو بہتر طور پر سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جی، قرآن جیسے کہ قرآن میں خود بیان کرتا ہے کہ اس کا یاد کرنا، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ لہٰذا کسی بھی زبان سیکھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا ماحول میں عام کیا جائے، اس کا کنورسیشن کیا جائے، اس میں گفتگو کی جائے، لہٰذا وہ خود بخود ہی سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے گرامر اور لغات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ گرامر سمجھے اور لغات میں اس کی ذخیرہ الفاظ اس کے ساتھ زیادہ ہوتے، لہٰذا یہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو بڑے لمبے پرائز ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، وہ ہمارے منشور میں وہ بھی ہیں۔ وہ اسکول یا مدرسے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم اسکول بنائیں گے، اس میں لوگوں کو سکھائیں گے ساری چیزیں، قرآن بھی سکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اور چیزیں نہیں، صرف قرآن ہے، قرآن ہم لوگوں کو سکھائیں گے۔ دنیا علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پہلی پوزیشن میں ہوگا اور دوسرے علوم دوسری پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ قرآن سارے علوم کا، دنیا علوم کا ایک منبع ہے، لہٰذا یہ ہے، ماں کی طرح ہے، لہٰذا سارے علوم اس قرآن سے لوگوں نے اخذ کیے ہیں۔ قرآن ہمارا یعنی ٹارگٹ ہے کہ ہم قرآن ہر ایک بچے کو جو مسلمان ہونا اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو ہم قرآن سکھائیں گے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ہمارے لیے آسان طریقہ ہے، آسان جیسے عام لوگوں کے ابھی بھی ہمارے پروگرام کوئی سنتا ہوگا، ان سارے کے لیے یہی ہے کہ ہم قرآن کا مفہوم سیکھیں گے۔ جیسے کہ ایک آیات ہے کہ ہن الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ والزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس آیات کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ آپ معاشرے سوشل جسٹس موومنٹ بنائیں اور ساتھ ہی انہیں اکنامک سسٹم بنائیں، لہٰذا آپ عدل کر سکتے ہیں۔ اس کا آسان مفہوم ہے، لفظی معنی تو اس کا لمبا چوڑا ہوگا، لیکن آسان مفہوم، لہٰذا ہم مفہوم کے لحاظ سے قرآن کو لوگوں کو سکھائیں گے۔ ہمارے ہاں آتے ہیں، لہٰذا جیسے ہمارے درس سنتے ہیں نا، ہمارا ہر شام ہماری درس ہوتی ہے، لہٰذا اس کو باقاعدگی سے سنتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مشکلات نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی قرآن اپنے ساتھ درس سنتے وقت اگر قرآن اپنے سامنے رکھے، کھلا رکھے، تو آپ